السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی ولیہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آمنت باللہ کہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحان پیش فرمائے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہوگا۔ حضرت زینب کون ہے، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت کیا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی اختصار وقت کے پیش نظر میں کچھ لب کشائی کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہم اسے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے والد کا نام حضرت علی ہے، آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا ہے، آپ کے بھائی کا نام حسن اور حسین ہے، آپ کے نانا کا نام مصطفیٰ ہے اور آپ کے نانے کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ آپ کی پیدائش ہجری سن 5 یا 6 میں ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون کے، مولائے کائنات کی وہ ایسی شہزادی کے کہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ ہر اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہوا کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون گے کہ جن کا پہلا مدرسہ ماں فاطمہ کی گود ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیا شان ہے، آپ کے کیا اخلاق ہیں، آپ کا کیا کردار ہے، آپ کے شان کے متعلق میرے امام اہل سنت اعلی حضرت بریلی کے تاجدار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نور بنت نور زوجے نور ام نور 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 متلقی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ کیا مطلب؟ میرے امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ وہ عظیم خاتون ہے، وہ عظیم شہزادی کے جو خود بھی نور ہے، نور کی بیٹی ہے، نور کی بیوی ہے اور نور کی ماں ہے، یعنی امام حسن، امام حسین، امام حسن بھی نور ہے، امام حسین بھی نور ہے۔ آپ کی والدہ ہے، فرماتے نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ وہ عظیم خاتون ہے کہ یہ فاطمہ جس رب کی بندی ہے وہ رب بھی نور ہے۔
وہ رب بھی نور ہے، وہ عظیم خاتون. ذرا سوچے جن کی یہ شان ہے، نتیجہ کیا نکلا کہ فاطمہ بھی نور ہے، مولا علی بھی نور کا نور ہے، شبیر و شبر میرا خواجہ نور کا، جسم بے سائے کا سایہ غوث میرا نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں گے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ذرا سوچے جن کی یہ شان ہے، جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے، تو ان کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ جنہوں نے حضور کی گود میں پرورش پائی، جنہوں نے حضرت خدیجہ کی گود میں پرورش پائی، ان کے اخلاق و کردار کا کیا عالم ہوگا. ایک روایت میرے ذہن میں آئی کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی شہزادی اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر ایک شادی کی تقریب میں گئی. حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ وہاں لڑکیوں نے بڑے قیمتی لباس پہنے گئے، بڑے قیمتی لباس پہنے گئے. تو حضرت خدیجہ دیکھ کر مایوس ہو گئی کہ لوگوں نے اتنے قیمتی لباس پہنے گئے اور میری بیٹی فاطمہ نے سادہ لباس پہنا گیا، سادہ لباس پہنا گیا. جب اپنی والدہ کی پیشانی پر پریشانی کے آثار دیکھے، چہرہ مایوس دیکھا، بیٹی نے کہا امی جان کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ بیٹی دیکھو ان لوگوں نے کتنے قیمتی لباس پہنے، کتنے بھاری جوڑے پہنے گئے، بیٹی تم نے سادہ لباس پہنا ہے. قربان جائیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جواب پر آپ کہتی کہ امی جان میں نے اپنے ابا حضور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا گئے کہ بیٹی فاطمہ ہمیشہ یاد رکھنا، عورت کے لیے قیمتی لباس وہ نہیں ہوتا جو قیمت کے اعتبار سے بہت مہنگا ہو، جو دکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہو. عورت کے لیے وہ لباس قیمتی نہیں ہے، عورت کا اصل میں اس کے لیے لباس شرم و حیا ہے. جس عورت کے پاس جتنی شرم و حیا ہے اس کا لباس اتنا قیمتی ہے. تو کہا امی جان سے کہ امی جان یہ لباس کوئی لباس نہیں ہے، یہ قیمتی لباس نہیں ہے. قیمتی لباس تو وہ ہوتا ہے جو شرم و حیا والا، جو شرم و حیا والا ہو. جس عورت کے پاس شرم و حیا نہیں تو پھر وہ چاہے کتنا قیمتی لباس پہنے، چاہے وہ پھر کتنا بھاری جوڑا پہنے، لیکن وہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہو نہیں سکتی ہے. فاطمہ کے نقش قدم پر وہ ہوتی ہے جو سادہ لباس پہنے، اگرچہ غریب ہو، محتاج ہو، فقیر ہو، قلاش ہو، اگرچہ گھر میں دین فاقے سے گزرتے ہو، لیکن اگر وہ شرم و حیا والی ہے تو وہی حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق اور یہ آپ کا کردار ہے کہ آپ نے کبھی یہ سے لباس پہننا گوارا نہیں کیا، کبھی پسند نہیں کیا. آپ شرم و حیا والی تھی. اسی وجہ سے تو کسی کہنے والے شاعر نے کہا ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے گے قدر و شان اہل بیت. اللہ اکبر. یہ اخلاق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے. ذرا سوچئے کہ جو اتنے اخلاق کی مالک ہیں، جن کا کردار اتنا عظیم ہے، تو پھر جو ان کی گود میں جس نے پرورش پائی ہو تو پھر وہ پرورش پانے والے کو کیسے اخلاق سکھاتی ہوگی، کیسا کردار سکھاتی ہوگی. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پرورش پائی، گھر میں پرورش پائی ہے، آپ کی گود میں پرورش پائی ہے. ذرا توجہ کریں کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تربیت کی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی کم سنی کا عالم ہے، چھوٹی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کر رہی ہے، گھر میں کوئی نہیں، تلاوت قرآن میں مشغول تھی کہ سر سے تھوڑا دوپٹہ سرک گیا. حضرت فاطمہ نے دیکھا تو فوراً فرمایا کہ بیٹی زینب سر سے دوپٹہ سرک گیا ہے کہ اسے درست کر لو. حضرت زینب نے عرض کیا امی جان گھر میں تو کوئی نہیں ہے، آپ ہو اور میں ہوں، گھر میں کوئی نہیں ہے.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب پر قربان جائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اگرچہ کوئی مرد نہیں دیکھ رہا ہے، اگرچہ گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کہا کہ ہمیں اللہ سے بھی حیا کرنی چاہیے۔ یہ اللہ یہ تربیت فرمائی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی زینب کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زینب سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار فرماتے تھے کہ آپ نے ہی ان کا نام زینب رکھا گیا، حضور نے ہی ان کا نام زینب رکھا گیا۔ پیار کا حال تو یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق جب آپ پیدا ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان کہی تھی۔ یہ وہ عظیم خاتون ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تو یہ حال ہے کہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، سجدے کی حالت میں گئے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم سنی کا عالم چھوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر آ کے بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر آ گئی۔ میرے آقا کا پیار دیکھے نماز رب کے لیے پڑھ رہے گئے، سجدہ رب کے لیے کیا گیا، لیکن جب نوازی پشت پر آ گئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں تسبیح کو بڑھا دیا۔ سجدہ رب کے لیے گئے، تسبیح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑھا دی کہ کہیں گر نہ جائے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ اتنا پیار آپ ذرا توجہ کریں کہ اگر سر سجدے سے اٹھا بھی لیتے تو کتنی، اگر گر بھی جاتی تو کتنی تکلیف ہوتی، زیادہ چوٹ نہیں لگتی، زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اللہ بھائی حضور کا پیار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف بھی حضرت زینب کو یہ گوارا نہیں کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے حضرت زینب کے ساتھ۔ بلکہ اللہ کو اوپر ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ آیا، ایک قول کے مطابق ہار آیا، ایک قول کے مطابق انگوٹھی آئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تحفہ میں اسے دوں گا جسے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر حضرت زینب کے گھر پہنچ گئے، اور آپ نے یہ تحفہ حضرت زینب کو دے کر یہ بتایا کہ میں مصطفیٰ زینب سے کتنا پیار کرتا ہوں، کتنا پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور باب مدینہ العلم کے شہزادی، باب مدینہ العلم کی شہزادی ہیں، جن کے علم کا یہ حال ہے کہ اللہ پر فرمایا گیا کہ قرآن کا سارا علم بسم اللہ میں گئے، بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کے با میں گئے، اور اس کا پورا علم با کے نقطے میں گئے، اور مولا کائنات فرماتے کہ اسی با کے نیچے کے نقطے کو علی کہا جاتا ہے۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شہزادی یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو باپ کے علم کا یہ حال ہے۔ تو جس نے پرورش اپنے باپ علی کی گود میں پائی ہو، جن کی تربیت مولا کائنات نے کی ہو، تو ذرا سوچے پھر ان کے علم کا عالم کیا ہوگا، کتنا علم دیا ہوگا، کتنا علم سکھایا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ اکبر آپ کے متعلق فرمایا گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون گئے کہ جنہوں نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن زبانی یاد کر لیا، 7 سال کی عمر میں پورا قرآن زبانی یاد کر لیا۔ اور اللہ اکبر، آپ کے علم کا یہ حال تھا، علم کا یہ حال تھا کہ آپ کوفہ کے اندر قرآن کا درس دیا کرتی تھی، حدیث کا درس دیا کرتی تھی کوفہ کے اندر۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے بزرگ جو ہیں آپ کے پاس پس پردہ آپ سے سوالات کرتے تھے۔
اور آپ قرآن و احادیث کی روشنی میں ان کا جواب دیا کرتی تھی کہ آپ کے علم کا حال ہے۔ اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سخاوت بھی بے مثال ہے، اس لیے کہ اس گھرانے سے گئے، اس لیے کہ وہ علی کی شہزادی گئے، وہ حسن حسین کی بہن گئے، وہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نور عین گئے کہ جن کی گھر کی سخاوت کا حال یہ گئے کہ اس گھر سے کبھی سائل خالی ہاتھ لوٹائے نہیں گئے، جو گیا گے بھر بھر کے دیا، اور زمانے کے پاس ایک بار مانگو گے دوبارہ جانے کی ضرورت پڑے گی، دنیاوی کسی چوکڑ سے ایک بار ملے گا دوبارہ پھر جانے کی ضرورت پڑے گی، لیکن خاندان رسول تو وہ خاندان ہے کہ اس خاندان سے ایک بار ملتا گئے دوبارہ کسی چوکڑ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس خاندان کے شہزادی کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا ان کی سخاوت دیکھیں کہ جب آپ مدینہ میں تھی، مدینہ کے قریب غربا، عورتیں، مساکین آپ کے پاس حاجتیں لے کر آتے تھے، حاجتیں پیش کرتے تھے، حضرت زینب ان حاجتوں کو سنتی تھی اور ان کی حاجتیں پوری کر دیا کرتی تھی۔ جب آپ کوفہ میں آئی، کوفہ میں غربا، مساکین آپ کے پاس آتے تھے، حاجتیں پیش کرتے تھے، حضرت زینب ان کی حاجتیں پوری فرما دیا کرتے۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ذرا سوچے اللہ اکبر کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، عورت دوسرے تیسرے نمبر پر ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادی حضرت زینب کی سیرت پڑھے، حضرت زینب کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ آپ کی بہادری کیا تھی، آپ کیسے شجاعت مند تھی، آپ کتنی طاقتور تھی۔ ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، آپ بتائیے مجھے کہ کربلا کے اندر جب امام حسین، قاسم، علی اکبر، عباس علمبردار موجود تھے، اس وقت مصیبت زیادہ تھی یا امام حسین کی شہادت کے بعد ان فرزندان علی اور یہ اہل بیت کی شہادت کے بعد پھر مصیبت زیادہ؟ ظاہر سی بات ہے نا کہ بعد میں مصیبت، کیونکہ جب تک امام حسین کا سایہ تھا، عباس علمبردار کا، علی اکبر کا، قاسم کا سایہ، کوئی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، چاہے کتنے بھی یزیدی سامنے آ جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے پھر ان کی شہادت کے بعد جب امام زین العابدین بیمار کربلا کے سوا جب کوئی نہ بچا اور شہادت امام حسین کے بعد تو یزیدیوں نے وہ ظلم کیے کہ سارے حسینی خیموں کو جلا دیا تھا، ان پاک باز خواتین کے سروں سے چادریں چھین لی تھی، حضرت سکینہ کی بالی کو نکال لیا تھا جن سے ان کا کان زخمی ہو گیا تھا، مورخین لکھتے گئے۔ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ذرا بہادری شجاعت دیکھیں کہ جنہوں نے کربلا کا یہ سارا منظر، یہ سارا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھی دیکھا تھا، حضرت علی اصغر پہ، حضرت علی اصغر کے حلق پر لگنے والے تیر کو بھی دیکھا تھا، حضرت قاسم کی لاش مبارک کو بھی دیکھا ہے، علی اکبر کی لاش مبارک کو بھی دیکھا ہے، امام حسین کے سر پاک و تن سے جدا بھی دیکھا گیا، اور جو کہ کربلا میں ہونے والے سارے واقعات، سارے مصائب، ساری مصیبتیں، پریشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کے باوجود بھی آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری دیکھیں کہ شہادت امام حسین کے بعد ان خواتین، یہ اہل بیت کے لوٹے ہوئے قافلے کے اگر کسی نے سپہ سالاری کی ہے، اگر کسی نے قیادت کی ہے تو وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ آپ کی بہادری اتنی ظلم ستم ہونے کے باوجود، یہ خونی منظر دیکھنے کے باوجود بھی جس نے شجاعت اور بہادری بتائی ہے، اس لیے اللہ پر کہنے والوں نے کہا کہ جب حضرت زینب بولتی تھی تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے لہجے میں حضرت علی بولتے۔ شجاعت اور بہادری تو ایسے تھی کہ
ظالم و جابر کے سامنے اعلان حق میں تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر نظر آتی تھی. اتنی بہادر تھی کہ اتنے ظلم و ستم اور اتنا خون بہہ جانے کے بعد بھی کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے سارے شہر ہوتے ہوئے دمشق تک، وہاں سے مدینہ تک، جس نے اہل بیت کی قافلے کی سپہ سالاری کی، قیادت کی گئی، ہر موقع، ہر وقت، ہر جگہ پر وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی. ذرا اللہ پر ان کی سیرت کا یہ ایک دو باتیں میں عرض کر کے اپنی تقریر کو میں ختم کر دوں کہ ذرا توجہ کریں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو رب تبارک و تعالی نے کیا شان عطا فرمائی. اتنا ظلم ہوا کہ اتنا خون بہا گیا، اتنے تکالیف، اتنے مصائب پہنچے گئے. 3 دن کی بھوکی اور پیاسی ہے. علی اصغر کی پیاس کو دیکھا، علی اکبر کے تڑپنے کو دیکھا، حضرت قاسم کی لاش کو دیکھا گیا. 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں. اور 10 محرم کا دن جب جنگ ہوئی ہے، جب امام حسین کی شہادت ہوئی، شہادت امام حسین کے بعد جب شہدائے کربلا کے سروں کو ان کے تن سے جدا کیا گیا، یہ بھی آپ نے دیکھا. اور جب اسی دن کی جب شام آئی، شام کا وقت آیا، عصر کی نماز کا وقت ہوا. اب تو حالات ایسے گئے کہ لوگ کہتے گئے کہ اللہ اکبر. آج کل تو ایسی پوزیشن ہے کہ ایک شہر میں، قریے میں، گاؤں میں ایک کا انتقال ہو جائے تو پورا شہر، پورا گاؤں جو ہے ماتم کرتا ہے. لوگ غم کے اندر سب بھول جاتے ہیں، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیحات پڑھنا، نیک کام کرنا سب بھول جاتے ہیں. غم میں بس بیٹھے رہتے ہیں یا تماشے کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت جا کر اپنی عورتوں کو سنائے، اپنی بیویوں کو جا کے سنائے، اپنی ماں کو سنائے، اپنی بہن کو سنائے. انہیں پتہ چلے گا وہ لوگ کہ جو چست لباس پہن کر، ایسے لباس پہن کر جس میں وہ ننگی نظر آتی گئے اور سوشل میڈیا پر آ کر، ویڈیو پر آ کر جو اسلام کی باتیں کرتی گئے اور کہتے ہیں کہ مائی باڈی مائی چوائس کی بات کرتی گئے، میرا جسم میری مرضی کی بات کرتی گئے، جو اللہ اکبر قرآن سے، حدیث سے خامخواہ نہ کبھی قرآن کو ٹچ کیا گیا، نہ کبھی حدیث پڑھی گئی، اور قرآن حدیث کی بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہمیں پوری چھوٹ دی گئی ہے، ہمیں پوری آزادی دی گئی ہے کہ اپنے طور پر جیون گزارنے کی. اور عورتوں سے کہو کہ کبھی کیا تم نے خواتین اسلام کی سیرت کو بھی پڑھا گے؟ اسلام کی بات کرنے کے لیے چلی گو. کیا تم نے کبھی کربلا والوں کی سیرت بھی پڑھی گے؟ 10 محرم کے دن صرف جو ہے تماشے کرنا، سینے کٹنا، کالے کپڑے پہننا، ہرے کپڑے پہننا، اور جو ہے ماتم کرنا، ڈانس کرنا، تازیے کے سامنے جھکنا، اپنے بچوں کو فقیر بنانا، یہ سب حسینی ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ سب اسلامی خواتین کی شان نہیں ہے. ذرا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا غم سے نڈال ہے، اتنی لاشیں دیکھی گئی، اتنا خونی منظر دیکھا ہے، اتنے دن کے بھوکے اور پیاسے گئے. لیکن جب شام غریبہ، یعنی جب اس 10ویں محرم کو جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے خواتین سے کہا کہ دیکھو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ہم عصر کی نماز کو چھوڑ کے ان قربانیوں کو برباد کرنا نہیں چاہتے. عصر کی نماز کو پڑھیں، عصر کی نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کی ادائیگی کریں. ایسے وقت میں غم سے نڈال گئے، لاشیں پڑی ہوئی ہے، ظلم ہو رکھا گیا، یزیدی جو گئے چاروں طرف گم رہ گئے. لیکن ایسے ماحول میں بھی، ایسے وقت میں بھی حضرت زینب نے عصر کی نماز پڑھی ہے، نماز کی پابندی کی ہے. یہ اہل بیت کی زندگی کا درس ہے، یہ ان کی قربانیوں کا یہ مقصد ہے، ان کی شہادت کا یہ مقصد ہے کہ ڈھول تاشے اور فقیر بنانا یہ ان کی زندگی کا مقصد نہیں تھا. یہ درس نہیں ہے ان کی زندگی کا، یہ درس ہے. اور یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نماز پڑھ کے بتا دیا کہ ہم سے محبت کرنے والا وہی ہوگا جو 5 وقت نمازی ہوگا.
وہ جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، ظہر میں غائب رہتا ہے، عصر میں کام کاج میں رہتا ہے، مغرب میں کھانے پینے میں رہتا ہے، عشاء سونے میں گزارتا ہے، اسے وہ صرف اہل بیت کی محبت کا دعوے دار ہے، دعویٰ کرتا ہے۔ حقیقت میں اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں، اہل بیت سے، کربلا والوں سے محبت کرنے والے نمازوں کو چھوڑا نہیں کرتے گے، نمازوں کی پابندی کرتے گے۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کربلا والوں کی سیرت کا درس ہے، اس پر عمل کریں، 5 وقت نماز پڑھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ درس ہے کہ آپ نے اتنے ایسے ماحول میں بھی آپ نے نماز کو ترک نہیں کیا، نماز کو قضا نہیں کیا، نماز کی پابندی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرے اللہ تعالی ہمارے ماں بہنوں کو بھی حضرت زینب کی سیرت پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت زینب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالی حضرت زینب کے صدقے میں ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہوں نے ہر وقت، ہر جگہ، ہر موقع پر اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، حضور کے فرمان پر عمل کیا گیا۔ آپ نے کوفہ میں بھی خطبہ دیا ہے، دمشق میں یزید کے دربار میں بھی آپ نے خطبہ دیا ہے، اور ایسا خطبہ دیا ہے کہ یزید لرزہ بر اندام ہو گئے، پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا خطبہ سن کر، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، یہ بھی ان کی زندگی کا درس ہے کہ آپ نے پوری زندگی حضور کے فرمانوں پر عمل کیا ہے، حضور کے فرمانوں سے منہ نہیں موڑا۔ آج کی جو اسلام کی باتیں کرنے والے، قرآن حدیث کی بات کرنے والے، ذرا سیرت کو بھی پڑھیں نا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا اللہ وبا اسلامی خواتین نے ہمیں درس دیا ہے۔ حقیقت میں ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہی قرآن کہتا ہے، یا کربلا والوں نے جو ہمیں قرآن سکھایا ہے وہ قرآن؟ اللہ اکبر۔ وہ قرآن کا صحیح معنی اور مطلب ہے، ذرا پڑھے تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب آپ جو گئے، جب کوفہ میں گئی، ایک خاتون نے جو کھجور پھینکے، صدقے کی کھجور، حضرت سکینہ آپ کے ساتھ تھے، جب کھجور پھینکے تو خاتون نے کہا کہ کھجور کھا لو، یہ صدقے کی کھجور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب اتنے دن کی بھوکی اور پیاسی گئے، لوگ تو کیا ہے آج حلال بھی نہیں دیکھتے، حرام بھی نہیں دیکھتے، جو آیا وہ ہضم کر لیتے، کھا لیتے، سود تک کھا لیتے۔ حرام کا لوگ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے 40 دن کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ یہاں تو روز مرہ صبح شام حرام کھاتے، سود کھاتے گئے، شراب کا پیسوں کا کھاتے گئے، جوئے کے پیسوں کا کھاتے گئے، لیکن پھر بھی اللہ کو اوپر ان کے چہروں پر بھنک تک نہیں ہوتی، شرم تک نہیں ہوتے کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں۔ حضرت زینب اتنے دن کی بھوکی اور پیاسی گئے، اللہ اوپر آپ نے جب یہ سنا نا کہ یہ کہہ رہے کہ صدقے کی کھجور کھا لو، اتنے دن کی بھوکی اور پیاسی ہو، حضرت زینب نے کہا کہ نہیں، ہمیں حضور نے فرمایا ہے کہ آل نبی کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے، نہیں کھا سکتی ہوں، نہیں کھا سکتی۔ اتنے دن کی بھوکی اور پیاسی، اللہ اکبر، جو مسافر بھی گئے، جو مظلومہ بھی گئے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں، حضور نے فرمایا تو ہم اس پر کبھی عمل نہیں کر سکتے، اسے نہیں کھا سکتے۔ یہ حضرت زینب کی سیرت بتاتی گئی، تو اللہ اکبر انہوں نے صدقہ نہیں کھایا، یہ بتاتی گئی ان کی سیرت۔ تو پھر تم لوگ کیسے حرام کھا کے پیٹ بھر لیتے ہو؟ کیسے جوا کے پیسوں سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہو؟ شراب کے پیسوں سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہو؟ اللہ بھائی، یہ کربلا والوں کا درس نہیں ہے۔ کربلا والوں کا درس ہے نماز پڑھو، کربلا والوں کا درس ہے جوا شراب سے بچو، کربلا والوں کا درس ہے حرام کاموں سے دور رہو، اور وہ کام کرو جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے، وہ کام کرو۔ ان کاموں کی ترغیب دی ہے، ان کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اللہ اس کے رسول نے، اور یہ کربلا والوں نے کر کے بتایا گیا۔ یہ کربلا والوں کی سیرت ہے۔ میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، بس دعا کرے اللہ ان کی پاک سیرت کے صدقے میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے اور سننے میں کچھ غلطی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔